لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة العالمين، أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على إمام المشايخ والمبارك، مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب، وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حضرات مومنین، محبان محمد وآل محمد، شیعان محمد وآل محمد، حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، شریعت پر عمل پیرا ہونے والے، رسالت مآب کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے وہ حضرات جن کے قلوب میں ولایت امیر المومنین، جن کے قلوب میں مودت آل محمد وجود کے ساتھ بستی ہو، اس فرش عزا پر، اس عظیم الشان ذکر حق پر آپ حضرات کا جمع ہونا اور ذاکر کے لیے وہ بات آپ کے قلوب تک پہنچ جائے جو قلوب آپ کے مستحق ہے، حق کی وہ باتیں سننے کی، حق کی وہ باتیں آپ کے قلوب تک پہنچ جائے جو قلوب آپ کے مستحق ہے۔ اس لیے پیش نگاہ حدیث قدسی بزبان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام تک اللہ نے یہ پیغام پہنچایا، اور یہ حدیث قدسیہ میں درج کہ اسناد کے ساتھ، روایتوں کے ساتھ آل محمد علیہ السلام کے شیعوں کے یہاں یہ مقصد اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنی خلقت کے مقصد کو اجاگر فرمایا، چاہے وہ جنت ہو کہ دوزخ ہو، کہ کس لیے بنائی ہے۔ اور یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے کہ کوئی کسی کو اہل جنت، اہل دوزخ اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہ کہے کہ کوئی اہل جنت فلاں جنتی فلاں دوزخی۔ یہ کسی کو حق نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ جنتی یہ دوزخی۔ یہ تو فیصلہ وہ کرے گا جس نے جنت کو بنایا ہے، اور جنت کس لیے بنی اور دوزخ کس لیے بنی یہ تو آل محمد بتائیں گے، اللہ بتائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ قول، وہ گفتگو، وہ مقصد، وہ اعلان من جانب الہی اپنے حبیب خاص کی طرف یہ کہہ کر ہم تک یہ درس پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ کسی معاملات میں انسان کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ خود فیصلہ کر لے۔ کسی معاملے میں انسان کو اللہ نے فیصلہ نہیں دیا، چاہے وہ شریعت کی بات ہو، چاہے حصول معرفت الہیہ کی بات ہو۔ جب اللہ کا قول اور معصوم کا قول جس کے درمیان میں ہو، ہر امور میں، ہر عمل میں، ہر بات میں قول خدا، قول معصوم مقدم ہوگا۔ یہی ہمارے دین کی، مذہب کے، اسلام کی بنیاد ہے کہ قول خدا ہو، قول معصوم ہو، کیونکہ قول خدا کی ترجمانی قول معصوم کرتا ہے، اور قول خدا میں ہم نے
یقیناً وہ باتیں وہ پیغامات تو ضرور پائی ہے، پھر بھی سارا کا سارا قرآن خود سے یہ ترجمانی نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن کی زبانی بولنے والے نہ بولے، قرآن بولنے والا نہ بولے۔ جس کے گھر پر آیتیں آتی ہو، یا یوں کہوں جس کے گھر کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی آیتیں آتی ہو، وہ گھر والے کہے کہ اللہ نے یہ آیت اس لیے نازل کی ہے، اللہ نے یہ مقصد اس لیے اجاگر کیا ہے، اس کی متشابہ آیت یہ ہے، اس کی محکم آیت یہ ہے، یہ آیتوں کی تعویل ہے، یہ آیتوں کی تنزیل ہے۔ وہ بتائے جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا، وہ بتائے جس نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں پر آیت کیوں نازل فرمائی ہے، اللہ کا مقصد یہاں ہے، کیونکہ یہ وہ خانوادہ ہے جس نے اللہ کی معرفت کرائی ہے۔ یعنی یہ خانوادہ بتا رہا ہے اللہ کی معرفت اللہ کے غیر سے نہ لو، بس اسی سے لو جس نے سجدہ کر کے مظلوم کی پہچان کروائی، جس نے اپنی نفی کر کے اپنے خالق کا اثبات کرایا اور لا الہ الا اللہ پڑھایا۔ سب مل کے درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ محمد والے محمد۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس نے بتایا کہ اللہ کو اللہ کیسے پکارتے ہیں، اس کی توحید کیا ہے، توحید کے شرائط کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی شرط کیا ہے، عبادتوں کی شرط کیا ہے، قبولیت عبادتوں کی شرط کیا ہے۔ یہی خانوادہ بتائے گا جس کے گھروں نے بتایا کہ اللہ کو سجدہ کیسے کرتے ہیں، جس کے گھر والوں نے بتایا کہ اللہ کو پکارا کیسے جاتا ہے، اس کی تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی تحلیل تمجید کیسے اس کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ حسین بتائیں گے، حسن بتائیں گے، علی بتائیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، یہ اہل بیت کا دھار بتائیں گے۔ اس لیے ہم نے قرآن کو قرآن سے لیا ہے، جس گھر پہ قرآن نازل ہوا اس گھر سے قرآن لیا ہے، تو اس لیے ہمیں اہل بیت نظر آتے ہیں، ان کی فضیلتیں نظر آتی ہیں، ان کے مناقب، ان کے حقوق آیتوں میں ملتے ہیں۔ اس لیے ہم نے قرآن کو قرآن سے لیا، غیر سے نہیں لیا۔ اللہ کے معرفت کو ہم نے اس کے غیر سے نہیں لیا، جو اس کا مظہر ہے، جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کی مشیت، جو اس کا نفس ہے، اسی سے ہم نے اللہ کی معرفت لی ہے۔ سب مل کے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ابتدائی ذکر میں نے عرض کیا تھا کہ رسالت مآب وہ پیغام خفی ہم تک پہنچا رہے ہیں، پیغام خفی بذریعہ حدیث قدسیہ اور زبان نبویہ سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ کسی کو دوزخی کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ اللہ طے کرے گا کہ کون دوزخی ہے، کون جہنمی ہے۔ اس لیے اللہ نے اللہ کے رسول تک پیغام پہنچایا اور بتایا کہ مقصد خلقت نگاہ قدرت میں کیا ہے۔ قدرت نے کائنات کو خلق کی ہے، اور قدرت کا لفظ آیا تو یہ بتاتا چلو حضرات کہ قدرت کیا ہے، کہ اصول کافی پیش نگاہ، حدیث معصومین علیہ السلام پیش نگاہ ہے۔ قدرت اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ ائمہ فرماتے نحنو قدرت اللہ، ہم اللہ کی قدرت ہے، نحنو قدرت اللہ، ہم اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ سارے کام قدرت کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتا ہوں علی کے ذریعے سے اللہ انجام دیتا ہے۔ علی کرتا ہے اللہ کا کہلاتا ہے، علی بولتا ہے تو اس کی بولی اللہ کی بولی ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب کی بنیاد ہے قولنا قول اللہ۔ ائمہ نے فرمایا ہمارا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، کیونکہ انہی کے قول میں ہی اللہ بولتا ہے، انہی کے قول میں ہی اللہ بولتا ہے، انہی کے اقوال میں ہی اللہ کا قول ملتا ہے، انہی کی تعلیمات میں ربوبیت کی تعلیمات ملتے ہیں، انہی کے درس میں درس ربوبیت ملتا ہے۔ بس سب کچھ پوچھنا ہے تو اسی درس سے پوچھو، سب کچھ لینا ہے تو اسی درس سے لو، کیونکہ انہی کی امامت، انہی کی خلافت، انہی کی نبوت، انہی کی ربوبیت، انہی کی ولایت ہے۔ کیونکہ ربوبیت کا جس نے عرفان کیا انہی کی ولایت ہے۔ اس لیے خطیب مرتبہ فرماتے ہیں یا علی من جہد ولایتک فقد جہد الربوبیہ، اے علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے رب کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ اللہ کو اللہ کہنے کے بعد بھی علی کی ولایت کا انکار
پیغمبر فرما رہے ہیں من جہد ولایتک یا علی، من جہد ولایتک فقد جحد الربوبیہ، جس نے تیری ولایت کا انکار کر دیا اس نے رب کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ سمجھے کتنی اہمیت کی حامل ہے علی کی ولایت؟ یعنی ایک علی کی ولایت کا اقرار اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، علی کی ولایت کا انکار اللہ کی ربوبیت کا انکار ہے۔ علی کل عباد رہادری قدسی آپ کو دے رہا ہوں، یقیناً آپ کی پہلے سنی بھی ہے، لیکن یہ ایسے فیصلہ کن بات ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے کسی کو چو چرا کرنے کا حق ہی نہیں دیا۔ سب کچھ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا، آرڈر اللہ ہی کا ہوگا، ڈیسیشن اللہ ہی کا ہوگا، جسٹس اللہ کی ہوگی، لیکن بدست علی ظاہر ہوگا، بدست عین خدا ظاہر ہوگا، کیونکہ حسین کا ہاتھ بشری ہاتھ نہیں ہے، علی کا ہاتھ بشری ہاتھ نہیں ہے، یہ ید اللہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، یعنی یہ ید اللہ بھی یہی ہے، وجہ اللہ بھی یہی ہے، عین اللہ بھی یہی ہے، لسان اللہ بھی یہی ہے۔ یہ وہ ذوات المقدسہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کر کے ناز کیا۔ حسین بنا کر ناز کرتا ہے، علی بنا کر ناز کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کو خلق کر کے ناز کرتا ہے، اہل بیت اطہار کو خلق کر کے ناز کرتا ہے۔ یہ توحید کے جملے ہیں، ذرا توحید سمجھ جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں حسین کو اللہ نے بنایا ہے، علی کو اللہ نے بنایا ہے، یہ توحید کے جملے ہیں۔ حضرات میں حدیث قدسی دے رہا ہوں، یہ آپ کے قلوب مستحق ہے جس بات کو سننے کے لیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ النَّارَ، تمام لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ کو خلق نہ کرتا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ دوزخ بنی کس کے لیے ہے؟ منکر ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب، منکر ولایت امیر المومنین کے لیے دوزخ کی آگ بنائی گئی ہے۔ وہ ولایت کو جو بندہ سمجھ جائے، اس پر عقیدہ رکھ لے، اس پر ایمان لا لے، تو اس کے مرتبے کے کیا کہنے، اس کے مناقب کے کیا کہنے، اس کی منزلت قدر کی کیا کہنے، کہ جس نے ولایت علی کا اقرار کر لیا۔ امام سے حدیث ہے، امام فرماتے ہیں جب لوگ اپنے قبور سے اٹھائے جائیں گے، جو ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا ہے وہ روشن چہرے کے ساتھ اٹھائے جائے گا۔ اس لیے علی ہر ایک کا امام نہیں ہے، دنیا والے ہر دنیا والے علی کو ہر ایک امام نہیں مانتا۔ قائد الغر المحجلین کا مطلب یہ ہے کہ روشن چہرے والوں کا امام ہے، روشن چہرے والوں کا لیڈر ہے علی۔ علی کے ولایت چہروں کو روشن بنا دیتی ہے، روشن بنا دیتی ہے، اتنا نور و نورانیت کے ساتھ اس کا چہرے کے ساتھ اٹھے گا۔ اور ولایت علی کا عقیدہ یہ ہے کہ یقیناً بندے کی خط کے مطابق اس کی قبر ضرور بنائی جاتی ہے، لیکن علی کی ولایت اس قبر کو اتنا وسیع کر دیتی ہے، اور جہاں علی کی ولایت ہو وہاں فشار قبر نہیں ہوتا، جہاں علی کی ولایت ہو اور ایسے اہل ولایت کے لیے بشیر و مبشر آئیں گے، جنت کی بشارت دیں گے، کیونکہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے کا حق ہے جنت، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے کا حق ہے جنت۔ اور یہ جب ہمیں حق مل جاتا ہے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک ایک مومن وقت آخر کفن پر رکھنے والی پرچی پر دستخط کرتا ہے، کہتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، پالنے والے اس کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ کیا بات ہے جو خیر ہی خیر پڑھوا رہی ہے، خیر ہی خیر لکھوا رہی ہے، وہ علی کی ولایت ہے۔ وہ دستخط کر کے بتا رہے جانے والا بھی ولایت والا ہے، دستخط کرنے والا بھی ولایت والا ہے۔ اور یہ ولایت ہی تو ہے جو عقیدہ حقہ کا اعلان کر رہی ہے۔ اور ولایت کے نشر و اشاعت کے لیے مجلس حسین یہ سب سے بڑا نشر و اشاعت کا مقام ہے۔
کہ جس نے یہ پیغام دیا کہ حسین کی مجلس میں ولایت کا ذکر ہوگا، حسین کے ہر وہ محفل میں ولایت کا ذکر ہوگا، نماز ہو تو ولایت کا ذکر، اذان ہو ولایت کا ذکر، صراط کی بات ہو ولایت کا ذکر، سبیل کی بات ہو ولایت کا ذکر، اللہ سے ملاقات ہو ولایت کا ذکر، اللہ کو ماننے کی دلیل ولایت کا ذکر، اللہ کو اللہ ماننے کی دلیل ولایت کا ذکر، اس کے اسماء ولایت کا ذکر، اس کے اوصاف ولایت کا ذکر، اس کی ربوبیت کا اقرار ولایت کا ذکر، اس تک جا پہنچنا ذکر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ ہم تو کیا بھائی، ہماری کیا اوقات ہے جو نبوتیں اللہ کی جانب سے نبیوں نے پائی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی نبوتیں ملنے اور پرمان چڑھنے کی بنیاد کیا تھی؟ علی کے ولایت کا اقرار، علی کی ولایت کا اقرار تھا جن کی نبوتیں پروان چڑھی۔ حدیث میں نے آپ کے درمیان بارہا سنائی اور یہ بات آپ حضرات کو پھر سے سنا رہا کہ جناب پیغمبر وہ جو بطن ماہی میں پہنچے، سب جانتے ہیں نبوت تھی اور یہ اللہ نے کانسیپٹ بنایا ہے۔ آپ حضرات کو یہ کانسیپٹ کے ضمن میں جو حدیثیں ہیں وہ بھی پہنچاتا چلوں۔ حیات القلوب میں لکھا ہے حضرت دانیل پیغمبر، چھٹے امام سے حدیثیں سب مل کے درود پڑھے محمد۔ حضرت دانیل پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا گیا، مخالفین نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے وہاں پر ان کا رزق مقرر کیا اور اس کنویں میں بھوکی شیرنی کو بھی رکھا تاکہ نبی اللہ کو پھاڑ کر، لیکن وہ سلامت رہے۔ سبب کیا تھا سلامت ہونے کا؟ کہ علی کی ولایت کے ساتھ تھے، علی کی ولایت کے ساتھ تھے، اس لیے وہ سلامت رہے، بھوکی شیرنی بھی انہیں ضرر نہیں پہنچا سکی، نہیں نہ ہی پھاڑ کھایا، کیونکہ ہر نبی کا گوشت ہر ایک جانور پر حرام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر روک کر چھٹے امام سے دوسری حدیث سناتا ہوں۔ علل الشرع کتاب کا نام ہے، مولا سے سائل پوچھ رہے ہیں مولا کیا سبب ہے؟ ہم نے دیکھا ایک جانور دوسرے جانور کا لقمہ بن جاتا ہے، کہ اللہ رازق و رحیم نہیں؟ امام نے فرمایا وہ رازق و رحیم ہے، لیکن پھر ایک جانور دوسرے جانور کا لقمہ کیوں بن جاتا؟ تو امام نے فرمایا وہ ذکر خدا سے غافل ہوتے ہیں، ایک جانور دوسرے جانور کا لقمہ بن جاتا ہے، یعنی ذکر خدا کرتے رہنے پر سلامتی ہے۔ اور یہاں پر دانیل ذکر خدا کر رہے تھے عقیدہ ولایت کے ساتھ، عقیدہ ولایت کے ساتھ۔ وہاں یونس پیغمبر کو حکم ہو گیا، ان کے متعلق ماہی مچھلی کو حکم ہوا کہ اپنے پیٹ میں رکھ لے، نگل لے۔ تو جناب یوسف بطن ماہی میں رہے، کئی برس گھومتے رہے مچھلی کے پیٹ میں۔ پڑا کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، تو سبحان ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں۔ انبیاء ظالمین میں سے نہیں ہوتے، نبی ظالمین میں سے نہیں ہوتے، انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں ظالمین میں سے ہوں۔ سبب کیا ہے؟ بصائر الدرجات کتاب کا نام ہے، مذہب شیعہ کی بہت بڑی مشہور ترین کتاب ہے۔ علماء کبار نے، بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کتاب میں حدیث معصوم ہے کہ وہ ولایت کے ساتھ نہیں تھے جس کے سبب اقرار کرنا پڑا انی کنت من الظالمین۔ اور یہ پیغمبر یونس بتا رہے ہیں لمحے کے لیے ولایت نہیں رہی تو ظالمین میں سے ہو گیا۔ میں بغیر اسناد کے بغیر روایت کے تو بات نہیں کہتا، حدیث معصوم، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے۔ کل ہی اسی مقام پر مجلس پڑھا تھا کاظم صاحب کے مکان پر، تجلسون تتحدثون، چھٹے امام نے فرمایا تم اپنی مجلسوں میں کیا ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو؟ چھٹے امام فرماتے ہیں آل محمد کی مجلسوں میں حدیثوں کو بیان کیا جائے، دوسری گفتگو نہ ہو، کیونکہ یہ مجلس کسی کی ذاتی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس حسین ہے، مجلس آل محمد ہے۔ یہاں آل محمد کی حدیث بیان ہو جائے، یہاں پر آل محمد کی حدیث بیان ہو، کوئی اور گفتگو نہیں۔ عزیزان اکرامی قدر، بہت مختصر لیکن جہاں میں بات کر رہا کہ جناب یونس پیغمبر امام فرماتے ہیں ولایت سے دور ہونے کا نتیجہ کہ بطن ماہی میں پہنچا دیا،
بطن ماہی میں پہنچا دیا. یہاں روک کر پھر کوئی کہے کہ بھائی اس کا خلاصہ کہاں ہوا؟ چوتھے امام کے دور میں. اللہم صلی اللہ. کتاب کا حوالہ حیات القلوب. عبداللہ نامی شخص، اس کو بلایا گیا. اس نے ایک شیعہ پر طعن کیا تھا ولایت کے معاملے میں، آل محمد کی حقانیت کے معاملے میں. امام علی مقام اسے سمندر کے قریب لے گئے، پانی کے قریب. آنکھوں سے پٹی ہٹائی. کیا دیکھا کہ مانند دیکھو ایک بڑے پہاڑ کے مانند ایک مچھلی برآمد ہوئی. جیسے ہی برآمد ہوئی، مولا چوتھے امام کو دیکھ کر کہا السلام علیک یا ولی اللہ. یہ بھی جانتی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے. آنے والا شک کر کے آیا تھا. امام سوال کرے یہ بتا کہ یونس کو تو نے اپنے پیٹ میں کیوں رکھ کر، سبب کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کا حکم تھا کہ یونس کو نگل لیا جائے، تو میں نے اللہ کا حکم پاتے ہی، کیونکہ آپ کی ولایت کا معاملہ تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا. اور ایک جانور بھی جانتا ہے کہ دور حاضر کا ولی کون ہے. دور حاضر کا ولی کون ہے؟ جیسے ہی کتنی اہمیت کی عامل ہے ولایت. ولایت نہ ہو تو نبوتیں نہیں ٹکتی. یہ درسی بات ہے، تفسیر معصوم ہے، حدیث معصوم ہے. ولایت لمحے کے لیے نہ ہو تو نبوتوں کا مقام کہاں ہو جاتا ہے. نبی نہیں رہتے، بطن ماہی مقام بن جاتا ہے. اور جب اقرار کیا کوئی نہیں مانگا، کوئی نہیں کیا سوائے تیرے انتا سبحانک، تو سبحان ہے، میں ظالمین میں سے ہو گیا. اللہ کو بہت پسند آیا. یہ بتایا اللہ نے دیکھو لمحے کے لیے ولایت سے دور ہوئے، اقرار کرنا پڑا کہ ظالمین میں سے ہو گئے. اب کسی بندے کی بات کیا، کسی بندے کے مشورے کی بات کیا، کسی بندے کی صلاح کی بات کیا، جہاں ولایت کے معاملے میں اللہ کا اتنا کڑا رخ ہے، اتنا بڑا کڑا رخ ہے ولایت کے معاملے میں. اور بغیر ولایت کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. سب سے بڑی بنیادی عقیدے کی بات ہے علی کی ولایت. یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کچھ بھی نہیں، یہ 23 سالہ تبلیغات میں چلے گئے. یہ جو سب کچھ تھا اعلان ولایت امیر المومنین. رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بہت مختصر لیکن جامع گفتگو حضرات قلوب تک پہنچے، کیونکہ ولایت ہر ایک آل محمد کے چاہنے والوں پر واجب. اس کی تبلیغ واجب، اس کا ذکر واجب. لولوا میں زندگی گزارنا ہمارا شیوا نہ تھا، نہ ہمارے بچوں کا شیوا ہے، نہ ہمارا شیوا ہے. ہم شیعان محمد والے محمد. امام فرماتے جب تم چار جمع ہو جائے تو ہمارے امر کو زندہ رکھو، ہمارے امر کو زندہ رکھو، شریعتوں کو زندہ رکھو، اپنی مجلسوں میں ہماری حدیث بیان کرو. اور جب تم چار ہوتے ہو نا، امام فرماتے تم چاروں میں پانچواں میں ہوتا ہوں، تم چاروں میں پانچواں میں ہوتا ہوں. امام ایسی مجلسوں کو، ایسی محفلوں کو پسند فرماتے. امام نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں. عزیز و بہت مختصر ایک حدیث معصوم سنا دوں، سب مل کے درود پڑھ دیں محمد والے محمد. میں نے آپ کے درمیان بارہا یہ حدیث پڑھی ہے، پھر دوہرا رہا ہوں. یاد رکھیے گا نبوتوں کا مقام کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے. نبوتوں کا مقام کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے. رسالتوں کا مقام کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے. یہ سب کے اپنے اپنے مقام ہیں. ولایت سب سے مقدم ہے، ولایت سب سے مقدم ہے. یہ کس کی ولایت ہے؟ اللہ کی ولایت ہے. علی کی ولایت اللہ کی ولایت، حسین کی ولایت اللہ کی ولایت، 12 کی ولایت اللہ کی ولایت. ایک ہے ولایت. ان کی حکومت اللہ کی حکومت، ان کی سلطنت اللہ کی سلطنت. اس لیے ان کا قول اللہ کا قول. فعلنا فعل اللہ، قولنا قول اللہ. ہمارا فعل اللہ کا فعل ہے. یہ حدیث معصوم ہے، کتابوں میں متواتر روایتوں میں آیا ہے، متواتر روایتوں میں ہے کہ کہاں کون سی کتابوں میں بتایا جائے کہ ائمہ نے خود اپنے تعارف میں فرمایا جس نے، اس لیے کہا گیا نا جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھی،
اس نے اپنے ایمان کو ثابت کر دیا. اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھ دی, اپنے ایمان کو ثابت کر دیا. اب کہنے کی ضرورت نہیں میں ایمان والا ہوں, اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہے, مانتا ہے تو ایمان والا ہے. جس کی معرفت نہ رکھنے کے سبب موت, کفر کی موت, شرک کی موت, جہالت کی موت. اپنے زمانے کے امام کی معرفت, وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا مطلب اپنے زمانے کے امام کی ولایت کا اقرار. کیوں کہ اللہ کی ولایت ہے, یہ امام کی ولایت کا انکار, اللہ کی ولایت کا انکار. اللہ کی ولایت کا انکار یعنی اللہ کی سلطنت کا انکار ہوا, اللہ کی حکومت کا انکار ہوا, اللہ کے اقلیم کا انکار ہوا, اللہ کے نظام کا انکار ہوا, اللہ کے تصرفات, اللہ کی قدرت کا انکار ہو گیا. اب لا کچھ بھی پڑھ لے, کچھ بھی کہہ لے, ایک کی ولایت کو نہ ماننے کے سبب ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ امام نے فرمایا کہ امام کے معرفت, اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھنے کے سبب کفر و شرک, جہالت کی موت. یہ موت اس کی ضد کیا ہے؟ امام کی معرفت رکھ لی, نجات, فلاح و بہبود. اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھ لی, ایمان. کفر کی ضد کیا ہے؟ ایمان. جملہ دے رہا ہوں حدیث معصوم کا, کتاب کا نام حق الیقین, اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث دہرائی گئی. امام فرماتے, بڑی توجہ سے سننا, امام فرماتے ہیں ہمارے دشمنوں کے کفر میں شک کرنا کفر ہے. کفر کیا ہے؟ علی کے دشمن کے کفر میں شک کرنا کفر ہے. اہل بیت کے دشمن کے کفر میں شک کرنا کفر ہے. اور شیعوں کے لیے من رد شیعتنا فقد ردنا ومن ردنا فقد رد اللہ. جس نے ایک شیعہ کی رد کر دی اس نے ہماری رد کر دی, جس نے ہماری رد کر دی اس نے اللہ کی رد کر دی. امام فرماتے من احان مؤمنا فقد احان امیر المؤمنین, من احان امیر المؤمنین فقد احان اللہ. جس نے مومن کی احانت کی اس نے امیر المؤمنین کی احانت کی, اور جس نے امیر المؤمنین کی احانت کی اس نے اللہ کی احانت کی. یہ حدیث معصوم تعلیمات, ہمارا کردار حدیث معصوم کو اجاگر کرتا ہے, ہمارا قول, ہمارا فعل. اس لیے 11ویں امام فرماتے ہیں, سب مل کے درود پڑھ دیں, جو ہم سے محبت رکھتا ہے, قلب سے محبت کرتا ہے, زبان سے ہماری خدمت, ہاتھوں سے ہماری خدمت, وہ وہاں رہے گا جہاں ہم ہوں گے. وہ وہاں رہے گا جہاں ہم ہوں گے. یہ آل محمد کا فرمان ہے. آئے حضور حدیث پھر دوہرا رہا ہوں, چھڑے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, ما استجب آدم ان یخلق اللہ بیدی وینفق فیہ من روحی. اے مفضل, واللہ ما استجب آدم ان یخلق اللہ یدی وینفق فیہ من روحی. اے مفضل, اللہ کی قسم آدم اس قابل نہ تھے کہ اللہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنی روح ان میں پھونکتا. مولا سبب کیا ہے؟ فرما اللہ بولایت امیر المؤمنین, علی کی ولایت نہ ہوتی. وما کلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ بولایت امیر المؤمنین. اگر موسیٰ میں علی کی ولایت کو اللہ نہ دیکھتا, موسیٰ سے اللہ گفتگو نہ کرتا, کلیم نہ بناتا. وما مقام عیسیٰ ابن مریم آیات للعالمین بالخشوع لعلی ابن ابی طالب. اگر عیسیٰ میں علی کے لیے خشوع نہ دیکھتا اللہ تو عیسیٰ کو آیت نہ بناتا زمانے کے لیے. علی کے لیے خشوع لفظ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یا تو اللہ کے لیے ہو یا اللہ کے مظہر کے لیے. اللہ کے لیے یا تو اللہ کے مظہر کے لیے, کیونکہ قبولیت کی ضمانت دعاؤں کی, نمازوں کی, عبادتوں کی, اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہے علی کی ولایت, علی کی محبت. خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ ولایت جس کے سبب نبیوں کو نبوت ہے, ان کی خلقت کا مقصد, ان کی خلقت کا مقصد, ان کو کلیم بنانے کا مقصد,
زمانے کی آیت بنانے کا مقصد نبیوں ولایت، علی کی ولایت. نبی نہیں بنتے جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو. بڑا فرق ہے، کوئی تقابل نہیں ہے جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. نبی اللہ ولایت کو نہیں بچائے، ولایت کا اقرار کیے، لیکن حسین کا بیٹا اصغر ولایت کو بچانے والا ہے. حسین کا بیٹا اصغر ولایت کو بچانے والا، محافظ ولایت. یہ اقرار ولایت کرنے والوں میں نبیوں کی جماعت ہے، انبیاء ہے. یہ اقرار ولایت کرنے والے، اقرار ولایت اور ہے، حفاظت ولایت اور ہے. اور صدقہ جائے ہمارے ماں باپ قربان اس شہزادے پر کہ جو گھٹنیوں چلتا رہا لیکن دین کو قد سے کھڑا کر دیا، دین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا. دنیا کہتی ہے بے زبان، نا نا نا، یہ زبانیں پیدا کرنے والوں کا گھرانہ ہے. یہ قوت گویائی پیدا کرنے والے بچے ہیں. ان کے گھرانے وہ، گھر میں رہنے والے وہ خود خاموش رہتے ہیں. علی اصغر بے زبان نہیں، خاموش تھے. یہ سنو سال میں معرفت علی اصغر نہیں ہوتی. سنو سال کا کیا تقاضا ہے. میں نے بارہا آپ کے درمیان میں فضیلت کے حوالے سے پڑھا نا کہ بھائی قرآن لے آؤ کتاب گھر سے، ایک بڑا ایک چھوٹا قرآن. کسی سے پوچھو چھوٹے سائز والا قرآن بڑا ہے کہ بڑا قرآن دکھنے والا بڑا ہے، سب کہیں گے دونوں ایک ہے، دونوں قرآن ہے. 6 ماہ سے بھی کم تھا سن مبارک، لیکن وہ مقصد کو پیش کیا عزیزو کہ آج ہم شیعہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولا حسین کا بیٹا علی اصغر محافظ ولایت ہے، محافظ ولایت ہے. خود خاموش رہا، دین کو بولنا سکھا دیا. خود خاموش رہا، دین کو بولنا سکھا دیا. علی اصغر اس سورما کا نام ہے. میدان کارزار میں نہ تلوار کی محتاجگی، نہ تیر و تبر کی محتاجگی، بس آیا ہے تو اپنے دشمن کو رلا دے اسے علی اصغر کہتے ہیں. جو اپنے دشمن کو رلا دے اسے علی اصغر کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا حضرات کہ یہ وہ مقام ہے. شہزادے علی اصغر ہے، اصغر لقب ہے. میرے شہزادے سرکار کا نام اصغر نہیں ہے، اصغر لقب ہے، نام علی ہے، علی ہے. اور رشتوں میں دیگر ائمہ سے بلند ترین مقام حجت خدا پردہ غیبت سے جسے سلام کرتے ہوں. عزیزان گرامی قدر علی اصغر کی فضیلت پر مجالی سے پڑھے جائے، ہم سے اشرے پڑھے جائے تو یقین جانیے کہ کوئی ذاکر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش ضرور کر سکتا ہے آل محمد سے بھی مانگ کر کہ آل محمد ہم سے راضی ہو جائیں تو علوم اتنے دیے جائیں کہ وفاداری کے ساتھ علوم کو نشر و اشاعت کی منزل دے. اور اس محترم مقدس مجلس حسین جس کے آداب کو چوتھے امام نے سکھایا، جس کے آداب کو آل محمد کے گھرانے نے ہمیں بتایا کہ مجلس حسین کے آداب کیا ہے. عزیزو یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے سارا دین اسلام لیا. اور کسی کے پاس جو کہیں بھی 4 دوست مل جائے تو سب سے پہلے علی کی ولایت کا تذکرہ کرو، آل محمد کی حقانیت، ان کی معرفت کے تذکرے ہوتے رہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مقدم اور شیعت کی پہچان ہے. عزیزو بڑی آسانی سے ہمیں شیعت، توحید، ربوبیت، عقائد رسالت، عقائد ولایت سب کچھ مل گیا بہت آسانی سے. لیکن اہل بیت سے پوچھے کہ یہ ہمیں تو دے دیا، اسلام تو بچا دیا، دین تو بچا دیا، توحید تو بچا دیا، ربوبیت داور کے مقاصد تو بچا دیا، لیکن کیا کیا کرنا پڑا، کیا کیا کرنا پڑا. عزیزان گرامی قدر کائنات میں نہ کسی نبیوں میں نہ کسی مرسلین میں یہ وہ حوصلہ، یہ وہ ہمت کہ جب محضر نامہ پیش کیا جائے تو نبی پیچھے ہٹ گئے اور اللہ کے حضور لبیک کھڑا ہوا، لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہوا. وہ سیدہ کا لال، رسول اکرم کا نواسا، علی کا نور نظر، حسن کا بھائی تھا کہ ایک ایک قربانی کے معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں کہا لبیک یا ربی، لبیک یا ربی.
عزیزو بس ہم اتنا سن لیتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھو کسی مجلس میں جاؤ، کسی ذاکر کو سنو تو اس بات کا خیال رکھو کہ فرش عزا پر ایک ایسا خانوادہ تشریف فرما ہوتا ہے جو بڑا دکھانا دل ہے، جس کا دل بڑا دکھا ہوا دل ہے۔ 1400 برس گزر گئے، ایک ایک فرش عزا سے دوسرے فرش عزا پر وہ شہزادیاں چلی جاتی ہے، بس اس مقصد کے ساتھ وہ تشریف لاتی ہے، یہی مقصد پیش نگاہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی حسین کی مجلس ہے، ہمارے بھائی عباس کی مجلس ہے۔ عزیزو ایک بیوی تو اس حال میں آتی ہے تو ہر مجلس میں کہتا ہوں، ہر مجلس میں پڑھتا ہوں کہ جو اپنے بیٹے حسین کی مجلس میں آتی ہے تو شکست پہلو سے ہاتھ ہٹا کر ایک ایک عزاداروں کو دعا دینے، ایک ایک عزادار کو دعا دینے کے لیے شہزادی تشریف فرما ہوتی ہے۔ پردے کے کسی گوشے میں بیٹھے ہو، شکست پہلو سے ہاتھ ہٹا کر یہ شہزادی نے چند ہی مقامات پر اپنے پہلو سے ہاتھ ہٹائے۔ کتنے مقدر والے وہ لوگ ہیں جو مجلس حسین برپا کرتے ہیں، وہ مجلسوں میں رہتے ہیں، وہ عزادار اتنے بڑے مقدر والے ہیں۔ اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ عزیزو شہزادی اپنے شکستہ پہلو سے ہاتھ ہٹا کر عزادار کو دعا دے رہی۔ بڑے مقدر والے چہرے ہیں جن چہروں کے قریب رومال سیدہ آ رہا، اس بات کا خیال ہمیں کو رکھنا ہے رومال سیدہ خشک واپس نہ چلا جائے۔ عزیزو بڑی حسرتیں اور تمنا لیے ہوئے شہزادی کونین ہمارے درمیان میں۔ عزیزو یہ بیوی چند ہی مقامات پر اپنے شکست پہلو سے ہاتھ ہٹائے۔ ایک وقت وہ تھا کہ علی نے بوقت غسول ہاتھ ہٹایا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور دار و قطار کائنات کا صابر مولا روتا رہا۔ اور دوسرا قیامت کا وقت تھا جب حسین آج کربلا جاؤ گے تو ایک مقام امام زمانہ ہے جہاں پر تمہارے مولا پشت پرست سے زمین پر آئے۔ یہ مقام سے قتل گاہ تک جناب سیدہ نے اپنے پہلو سے ہاتھ ہٹائے ہوئے فریاد کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اور تیسرا مقام مجلس حسین ہے جہاں پر جناب سیدہ شکستہ پہلو سے ہاتھ ہٹا کر عزاداروں کو دعائیں دینے کے لیے آ جاتی۔ اس بات کا خیال ہمیں عزاداروں کو رکھنا ہے۔ آج تو ایک ایسے شہزادے کے مسائل پڑھنا ہے عزیزو جس کے لیے جناب رباب جہاں کہیں مجلس حضرت علی اصغر علیہ السلام ہوتی ہے جناب رباب تشریف فرما ہوتی ہے۔ آپ جھولا اٹھتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہر سال یقین ہے کہ اس کے استاد کرنے والے کو عزا خانے سجانے والوں کو کہ آج جھولا استاد ہوا، اختتام مجلس میں جھولے پر کفن ڈال دیا جائے گا اور سال آئندہ یہی جھولا برآمد ہوگا۔ اتنا یقین ہے، یقیناً جناب رباب تمہیں دعائیں دے کر جائے گی کہ میرے بیٹے کا جھولا اتنے اہتمام سے اٹھانے والوں، میں ایک ماں مدینے سے یہ جھولا لے کر آئی تھی لیکن کربلا سے وہ جھولا لے کر نہیں گئی۔ ارے جھولے کی چند جلی ہوئی لکڑیاں جناب رباب لے کر چلی تھی۔ مولا سلامت رکھے صاحب اولاد۔ علی اصغر کی مظلومیت اور معصومیت کو دیکھ کر فوج یزید رو پڑی تھی۔ ہم تو شیعہ ہیں پھر بھی ہم نے مقتل دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، خطیب سے سن رکھا ہے، نماز سے مقتل پڑھا ہے، ہم نے دیکھا نہیں مقتل کیا تھا، دیکھا نہیں۔ بس ایک بات کہوں حضرات کہ رونے کے لیے کافی ہو جائے، علی اصغر کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ جو 6 ماہ سے کم بچے ہمارے گھروں میں اللہ جب دیتا ہے ان کے لب خشک ہو جاتے ہیں، بچوں کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دیکھا جاتا کوئی بزرگ بڑے گھر روئی کا پھایا ڈبو کر پانی میں ڈبو کر گیلا کر کے لب پر لگا دیتے ہیں۔ بس اتنے ہی پانی کی ضرورت تھی علی اصغر، بس اتنے ہی پانی کی ضرورت تھی علی اصغر کو۔ ساقی کوثر، یہ سب سے بڑے مسائل حضرات شہادت پڑھنے کی شیعوں کے سامنے ضرورت نہیں ہوتی، آل محمد کی ولایت کو ماننے والوں کے سامنے کبھی شہادت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حجت خدا امام برحق فوج عداست سوالے آپ کریں یہ مسائل، اور ایسی گھڑی میں حسین شیعوں کو یاد کرے اور یہ پیغام پہنچے کاش میرے شیعہ ہوتے تو دیکھتے کہ کس عالم غربت میں میں نے علی اصغر کے لیے سوال آپ کیا۔
جزاک اللہ خیر جزا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے بجز غم محمد و آل محمد. عزیزو وہ ابراہیم کا اسماعیل کو لے جانا اور ہے, حسین کا علی اصغر کو میدان میں لانا اور ہے. جب اسماعیل واپس آئے, ماں نے اسماعیل کے گلے پر ہر کسی خراج دے. اسماعیل کی ماں 15 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی, بس یہ خراج دیکھتی جاتی تھی اور اپنے بیٹے پر روتے روتے مر گئی. ارے سوچو تو صحیح, رباب کا کیا دن تھا, درے خیمہ پر کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے, تیرے سے شعبہ علی اصغر کے سوکھے گلے پر. واہ محمد, اجرکم اللہ اجرکم الحسین, خدا آباد و شاد رکھے. یہی سو ادب حضرت, صاحب اولاد ہو, یہ آوازوں سے رباب کے لال پر رونا. آج بھی عالم انسانیت اور شیعہ رو رہے ہیں رباب کی مصیبت. عزیزو حسین کے ہاتھ پر علی اصغر منقلب ہو گئے. تیرے سے شعبہ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. تیرے سے شعبہ 3 بھال کا تیر, جو علی اصغر کے قد سے بڑا تیر, اتنا وزنی تیر, تیرے سے شعبہ لگا, حسین کے ہاتھ میں پیوست ہوا. اگر حسین کا ہاتھ سہارا نہ بنتا وہ جتنی دور تیر جاتا. ہاں محمد قلت ناصرہ, یوم عاشور ہمارا عمل ہوتا ہے, اعمال میں انا للہ و انا الیہ راجعون 7 مرتبہ حسین ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. اور ننھی سی لاش سینے سے لگائے ہوئے, کبھی خیمے کے قریب جا رہے, خیمے کے پیچھے ہٹ رہے. حسین کے دل سے پوچھے, پھر وہ منزل ہے. حسین نے ایک ننھی سی قبر کھودی, ایک ننھی سی قبر کھودی. عزیزو شریعت کہہ رہی ہے, شریعت کہہ رہی ہے, میں یہاں پر وہ گفتگو پیش کروں, شریعت حدیث معصوم پیش کر دیں. امام فرماتے ہیں اولاد کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اپنے باپ کو دفنائے, سپرد لحد کرے, لیکن باپ کے لیے فخر کی بات نہیں کہ اپنے لخت جگر کو سپرد لحد کیا جائے. ارے محمد مصطفیٰ جب اپنے بیٹے کو قبر کی طرف لائے, یہی حسین کا بابا علی ہے, آگے بڑھ کر رسول اکرم کے ہاتھ سے بیٹے کا لاشا لیا, سپرد لحد کیا. ہائے حسین کی غربت, کوئی مونس و یاور نہیں. اسی مقام پر شیعوں کو یاد فرمایا, کاش میرے شیعہ ہوتے تو دیکھتے کہ کس عالم غربت میں نے ایک ننھی سی قبر بنائی ہے, اور یہ قبر زیادہ دیر تک سلامت نہ رہی. 11ویں محرم کی صبح جیسے ہی نمودار ہوئی, اور ششقیہ طویل نیزے لیے ہوئے نرمی زمین کی تلاش کرتے ہیں, اور یہ ایک مقام پر نیزہ مارا, کیا دیکھا, نیزے کے ساتھ ننھا سا لاشا برآمد ہوا. واہ محمد.